واقعات ہیں جن لوگوں نے عالم برزخ کا سفر بھی کیا ہے. ہاں اللہ بعض لوگوں کو دکھاتا بھی ہے تاکہ شاید وہ ہمیں آ کر بتائیں اور ہمارا ایمان ترو تازہ ہو جائے. یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی نشانی غیب پہ ایمان رکھنا. برزخ تو نے دیکھی نہیں پر اس پر ایمان تیرا کامل ہونا چاہیے. ایمان ہوگا تو یہ جوان برزخ کے لیے کام کرے گا، ایمان ہوگا تو قیامت کے لیے کرے گا، ورنہ دنیا کو سب کچھ سمجھے گا اور سب کچھ دنیا کے لیے لگا دے گا. راشی بنے گا، شرابی بنے گا، بدکار بنے گا، دنیا کی لذتوں کے پیچھے دوڑتا رہے گا اور سمجھ نہیں پائے گا کہ خدا نے میرے بدن کے اندر ایک روح کا دانہ دیا ہے، اس روح کو میں نے بڑا کرنا ہے. اگر تو نے روح ظلم تو نفسی، میں نے ظلم کیا کس پر؟ اپنے آپ پر، اپنی روح پر، اپنے وجود پہ میں نے ظلم کیا. جب تو ظالم بنتا ہے تب خدا تجھے جہنم میں بھیجتا ہے، لیکن جب تو اپنے وجود کو سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں برزخ کو بنانے کے لیے آیا ہوں، دنیا میں جیو. وہ نہیں کہتے دنیا کی لذتیں منع ہیں، جیو بس طرح جس طرح بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، لیکن شکم میں وہ تیاری کرتا ہے باہر آنے کی. تو بھی دنیا میں تیاری کر عالم برزخ میں جانے کی. موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تجھے مارا جائے. مولا امیر فرماتے مرنے کی تیاری کر. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے تو خود اپنا حساب و کتاب کرنا شروع کر. اب یہ دو بھائی تھے، کہتے ہم مشہد الرضا گئے، مولا رضا کی زیارت. ایران میں ایرانیوں کی ایک رسمی عید آتی ہے جسے نوروز بولا جاتا ہے، تو اس میں چھٹیاں ملتی ہیں ان کو. نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں 10-15 دن کی چھٹی ہوتی ہے. ہم چلے گئے امام رضا کی زیارت کی. 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں دونوں بھائیوں کی فیملی، والدہ بھی ساتھ تھی اور والد کہہ رہے ہمارے فوت ہو چکے تھے. ہم گئے مولا رضا کی زیارت کی اور واپسی کا سفر. کہہ رہے جب واپسی پہ آ رہے تھے تو 2 بھائیوں کی گاڑی آگے تھی پیچھے اور والدہ بہنیں وہ پیچھے گاڑی میں تھے. ایک موڑ آیا، کہتے ہیں اسپیڈ تھوڑی ہماری زیادہ تھی، سامنے سے ایک بس بھی آ رہی تھی یا ٹرک تھا، پتہ نہیں چلا کہ اتنی اسپیڈ میں تھے یہاں تک کہ گاڑی جا کے ٹرک سے ٹکرائی اور پوری آدھی گاڑی تقریباً پریس ہو گئی. اب یہ جوان کہتا ہے بس مجھے وہ منظر یاد ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. اتنے میں کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری گاڑی نیچے پڑی ہوئی ہے اور میری روح تقریباً 6-7 فٹ کے فاصلے سے اپنے بدن کو دیکھ رہی ہے. اب دیکھ رہا ہوں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، آدھی پریس ہوئی ہے، میں پھنس چکا ہوں اس گاڑی میں اور سارے مجھے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سامنے میرا بھائی بھی زخمی ہے، اس کو بھی نکال دیا ہے، لیکن میں پھنسا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. پچھلی گاڑی سے میری والدہ آ کے پہنچی ہے اور اس نے ایکسیڈنٹ دیکھا اور ماں نے رونا شروع کر دیا. کہہ رہا مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ ماجرا کیا ہے. اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں پر ابھی تک یقین نہیں ہے کہ میں مر چکا ہوں. ایسے جس آدمی سمجھتا میں خواب دیکھ رہا ہوں نا، سمجھا میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیا ماجرا ہے؟ گاڑی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جسم پڑا ہوا ہے، ماں رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے. کہتا کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. اتنے میں میرے کانوں میں مجھے میرے مرحوم باپ کی آواز سنائی تھی. میرے نام سے پکارا اور مجھے بلایا. اب کہتا ہے 11 یا 10 سال کے بعد میں نے اپنے بابا کی آواز سنی. ظاہر باپ مرحوم ہو چکے تھے. اولاد جو والدین سے محبت کرتی ہے اور آپ کو 10 سال کے بعد اپنے باپ کی آواز سنائی دے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہتا میں پریشان ہوں، اس آواز نے مجھے کھینچا اور جب میں نے دیکھا تو میرے والد میرے سامنے کھڑے تھے. دوڑا دوڑا گیا، والد سے ملا اور میں نے کہا بابا آپ اور یہاں؟ اس نے کہا بیٹا تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. کہ اب بھی سمجھ نہیں آئی، باپ بھی نہیں بتا رہے. مجھے کہا نیچے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کہا تیرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہا میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ کہا بیٹا تو مر چکا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے میں تجھے لینے آیا ہوں. کہہ رہا میرا جو والد تھا وہ خادم امام حسین تھا.
مطلب ایران میں ہیئتیں ہوتی ہیں نا، جیسے انجمنیں ہوتی ہیں پاکستان میں، ایک انجمن چلاتا تھا، یعنی اس کا کام تھا، خدمت گزار تھا، امام بارگاہ کی خدمت، انجمن، مجلسیں، بہت نیک تھا، کبھی کبھی نوحہ بھی پڑھتا تھا، مطلب مشہور تھا وہاں پہ، یہ خادم حسین کے نام سے مشہور تھا۔ اب کہہ رہا شاید کیونکہ میرے والد کا مقام یہ تھا کہ اللہ نے اسے اجازت دی، وہ مجھے لینے آئے، تو مجھے کہا خوش نہیں ہو، باپ سے مل رہے ہو، چھوڑ دو دنیا کو، چلتے ہیں، یہاں بہت کچھ ہے، خوش رہو گے، دنیا سے زیادہ یہاں لذت ہے۔ تو میں نے کہا میں چلنے کے لیے تیار ہوں، 11 سال کے بعد میں نے آپ کو دیکھا ہے، لیکن بابا ماں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں آ رہا، کہ میری ماں اتنی رو رہی تھی اور رو رو کے آوازیں دے رہی تھی، امام رضا مجھے اپنا بیٹا آپ سے چاہیے، میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں، پھر رو رو کے بولتی امام زمانہ مجھے اپنا بیٹا آپ سے چاہیے، میں آپ کے لیے آئی تھی۔ دوسری طرف کہہ رہا میرا بھائی جو تھا وہ گھٹنوں پہ انگلیوں پہ کھڑے ہو کے امام حسین کو صدائیں دے رہا تھا، مولا حسین ہمیں ہمارا بھائی چاہیے، جوان بھائی، ابھی شادی ہوئی ہے، ہم کیسے اس کو گنوائیں؟ کہتا ان سب کی مجھے پرواہ نہیں تھی، میں نے والد کو کہا ماں کا رونا مجھ سے، کیونکہ ماں اتنا چیخ چیخ کے رو رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا مجھے کچھ ہو گیا، یہ کہیں میری ماں مر نہ جائے۔ میں نے کہا والد صاحب مجھے ماں کا رونا نہیں، تو اس نے کہا صبر کرو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ تیری ماں امام رضا کو پکار رہی ہے، دیکھتے ہیں شاید کوئی فرج ہو جائے۔ کہتا اتنے میں باتیں کر رہے تھے، اچانک آواز آئی کہ مولا آ گئے۔ کہتا ہے سبز نور، امام نے براؤن کلر کا لباس پہنا ہوا، اور میں نے دیکھا آ رہے ہیں، میں نے کہا بابا کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، امام رضا ہیں۔ کہتا میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جیسے امام رضا آئے انہوں نے میرے والد کو سلام کیا، والد نے جواب دیا، قدم بوسی کی، بات میرے والد سے کر رہے تھے، مجھے بس ایک نگاہ دیکھا اور کہا کہ اے خادم مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، مولا بیٹا مر چکا ہے۔ کہا پھر لے جاؤ اپنے ساتھ۔ کہا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ کہا نہیں، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہتا اتنے میں تھوڑی دیر انہوں نے بات کی، پھر آواز آئی کہ مولا آ گئے۔ اب جب دیکھا ایک نورانی وجود تھا جو قریب آ رہا تھا، دوڑے میرے والد ان کے استقبال کے لیے۔ اب مجھے پتا چلا یہ وجود کس کا ہے، یہ حجت خدا امام زمانہ کا وجود ہے۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ امام نے کہا ماجرا کیا ہے اے خادم، تمہارے بیٹے نے کیوں پریشان کیا ہوا ہے ہمیں؟ کہا مولا یہ تو کھڑا ہے، اس کی ماں آپ کو پکار رہی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں امام رضا بھی دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ماں چیخ چیخ کے پکار رہی تھی کہ اے امام رضا مجھے اپنا بیٹا واپس دو، اے امام زمانہ مجھے اپنا بیٹا واپس دو۔ کہتے دونوں امام آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیا ہوگا؟ میں خاموش کھڑا ہوں کہ میرا فیصلہ کیا ہونا ہے۔ کہتا اتنے میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ بلند بلند آواز سے امام حسین کو بلا رہا ہے۔ بس مجھے دونوں اماموں کی باتوں سے یہ لگا کہ نہیں، میرا پلٹنا اب مشکل ہے۔ کہتا ہے اتنے میں ایک غم کی فضا طاری ہو گئی، ایسا غم جسے میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس غم کی فضا کے بعد ایک آقا قریب آنا شروع ہوئے، اور جو آقا آ رہے تھے وہ اکیلے نہیں تھے، کئی جوان ان کے ساتھ تھے، اور جیسے قریب کہہ رہے اتنا ان کے وجود میں ہیبت نہیں، غم تھا کہ جیسے وہ قریب آتے تھے گویا میرے وجود میں غم بھرتا جاتا تھا، اور جیسے آتے گئے کہہ رہے میرے اختیار میں نہیں تھا، پہلے جو دو امام آئے میں نے ان کو دیکھا، اب جو یہ شخصیت آنے لگیں تو میرے اختیار میں نہیں تھا، خود بخود جو میرا سر ہے وہ جھکنا شروع ہو گیا، نگاہیں بالکل جھک گئیں، اب میرے اختیار میں نہیں تھا، بالکل میں ایسے کھڑا تھا جس نے میرے سر کو پکڑ کے جھکا دیا، خود بخود میں جھک گیا۔ اور جیسے وہ قریب آئے تو دونوں اماموں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
کہا ایسا ادب امام حسین کا امام رضا نے کیا، ایسا ادب امام زمانہ نے کیا۔ دونوں آگے بڑھے، کہ امام جیسے آئے تو تھوڑے جلال میں تھے، میرے والد کو کہا اے ہمارے خادم کیا ماجرا ہے، اس کی ماں ہمیں کیوں اتنا بلا رہی ہے، اس کا بھائی ہمیں کیوں اتنا بلا رہا ہے؟ کہ مولا مر چکا ہے۔ کہا کیا تم نے فیصلہ نہیں سنا کہ اب اس کا واپس پلٹنا مشکل ہے؟ میں نے کہا مولا سب کچھ اس کو سنا دیا، امام رضا نے بتا دیا، امام زمانہ نے بتا دیا، پھر کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا یہ بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ امام حسین نے کہا مولا یہ کہتا ہے مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ کہتا ہے جب ماں کا نام آیا نا حسین منقلب ہو گئے، خاموش ہو گئے ایک طرح سے مولا حسین۔ اور ایک مرتبہ میری ماں کو امام حسین نے دیکھا ہوگا۔ کہتے پھر امام حسین تھوڑا آگے بڑھے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ کہ دعا کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ امام حسین میرے قریب آ رہے ہیں۔ کہ تب جرت نہیں، گردن جھکی ہوئی، میں امام حسین کو دیکھ نہیں پا رہا، ادب کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی ہے۔ کہ امام حسین بالکل جب میرے قریب پہنچے نا، یہاں شاید مجھے اجازت ملی میں اپنے سر کو اٹھاؤں۔ کہتے جیسے میں نے سر اٹھایا میری نگاہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی۔ کہتا یہ نگاہ ایک لمحے کی تھی، بس نگاہ پڑی، امام حسین نے کہا واپس چلا جا، تیری ماں کی خاطر ہم نے تجھے بھیج دیا۔ کہتا ہے خدا کی قسم ہے اگر پہلے حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑتی میں پاؤں پکڑتا، مجھے واپس نہیں جانا، کیونکہ ایسا حسن ایسا سکون مولا حسین کے چہرے میں تھا، کون واپس آتا؟ لیکن زیارت بھی مجھے آخر میں کروائی تاکہ میں شاید یہ بول نہ پاؤں کہ مجھے کہا واپس چلے جاؤ۔ کہ پھر میں نے جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے عالم برزخ کو دیکھا ہوا ہے۔ شاید یہ پیغامات ہمارے لیے ہیں کہ مومن دنیا سب کچھ نہیں ہے، اگر پردے ہٹ جائیں تو اس عالم کو دیکھ لے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مخالفت نہ کرے، دنیاوی لذتوں کے لیے خود کو تباہ و برباد نہ کرے، اس جسم کو اپنا خادم بنا اور روح کے دانے کو ولایت کے درخت کے ساتھ تنومند بنا۔